سلام میرے عزیز لسنرز، ویلکم ٹو یور اون چینل سیلف بلیف وچ از اسپیشلی میڈ فار ناول لورز۔ آج میں اپنے چینل کا ون آف دا موسٹ انگیجنگ ناول ہارٹ بیٹ شروع کرنے لگی ہوں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے ناول جنرے بتاتی چلوں، آل دو آئی تھنک مائی ورڈس وڈ ناٹ جسٹیفائی ود دس ناول۔ یہ اسٹوری اتنی یونیک ہے، بالکل ٹپیکل اسٹوریز میں سے نہیں ہے، اس میں آپ کو بہت کچھ الگ اور ان ایکسپیکٹڈ ٹویسٹس اینڈ ٹرنس نظر آئیں گے۔ تو ناول جنرے ہے بیسکلی، اس ناول میں آپ کو ملے گا بہت سارا ہیومر، سسپینس، ایکسٹریم لو، جو اسٹوری آگے بڑھتی جائے گی، پھر ریونج، ہیٹریڈ اینڈ ٹو مچ فنی۔ The main leading character Haroon will definitely gonna win your hearts۔ تو یہ کہانی ہے بیسکلی 4 بھائیوں کی۔ اس ناول میں آپ کو ہارون کی بے انتہا محبت، بسمل اور برہان کا فن، انل کی انوسنس اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری ٹریجڈیز نظر آئیں گی۔ If you wanna know more spices and suspenses regarding this novel, then you may also read the description۔ یہ کمپلیٹ ناول میں اپلوڈ کر چکی ہوں اپنے چینل پر۔ آئی بٹن پر کلک کرنے سے یا پھر چینل کی پلے لسٹ وزٹ کرنے سے یہ کمپلیٹ ناول آپ کو مل سکتا ہے۔ سو انجوائے اٹ، اور اب میں شروع کرتی ہوں۔ ہارٹ کی بیٹ جب تک چلتی ہے، سانس کی ردھم تب تک زندگی کی ڈور سے الجھتی ہے۔ ہارٹ بیٹ کی 7 منزلیں۔ پہلی منزل عشق کا پہلا سانحہ، دوسری منزل بچھڑی دھڑکنوں کا ملن، تیسری منزل داستان ویر عشق، تیسری منزل کا دوسرا سرا عشق کی واردات، چوتھی منزل تیرے نام کی دھڑکن، پانچویں منزل درد کی منزل قیامت کی ایک کربناک رات، چھویں منزل آگاہی ایک تلخ حقیقت عشق محشر، ساتویں منزل عشق و درد کی گردش۔ نیکسٹ سین، ایک ہم آہنگی تھی جسم و جاں میں کہ سب ترتیب سے چلتا تھا، تیری جدائی نے میرے نظم و ضبط کو درہم برہم کر دیا۔ میرے ساقی مجھے تو یوں ہی تشنہ کام رہنے دے، سراہی پھینک دے یہ بادائے گلفام رہنے دے۔ مجھ کو دینی نہ آئیں وضاحتیں خود سے، مجھ کو دینی نہ آئیں وضاحتیں خود سے، وہ بھی کرتا نہیں اب شکایتیں مجھ سے، وہ بھی کرتا نہیں اب شکایتیں مجھ سے۔ حصہ اول، بچھڑی دھڑکنوں کا ملن۔ وہ انٹرویو کے لیے اپنی باری کے انتظار میں بیٹھی تھی جب پیون نے آ کر اطلاع دی کہ اس کا نمبر آ گیا ہے۔ جی اچھا، وہ ہاتھ آپس میں رگڑتی کھڑی ہو گئی۔ میں کم ان سر؟ وہ نوک کر کے اجازت ملے بنا اندر داخل ہوئی۔ آپ اندر آ چکی ہیں وٹ ایور مس، جو بھی نام ہے آپ کا۔ ہارون نے اس کے ان پروفیشنل رویے پر سخت لہجے میں کہا تو لفظوں کی کاٹ واضح تھی۔ جی ہانیہ ہوں، وہ سوری، لڑکی نے ہڑبڑا کر ٹوٹے لفظوں میں کہا۔ جی مس ہانیہ۔ وہ وہیں کھڑی رہی تو ہارون کو کہنا پڑا، تشریف رکھیں۔ ہانیہ دروازے کو اس طرح پکڑ کر کھڑی تھی جیسے ابھی کھول کر بھاگ جائے گی۔ سیاہ حلقوں سے دھسی آنکھوں میں بے پناہ وحشت تھی، خوف و ہراس تھا۔ آپ کو نوکری چاہیے تو بیٹھیں، پہلے انٹرویو ہوگا، اس بار ہارون نے سخت لہجے میں کہا۔ نہ جانے ہارون اتنی ہی سخت طبیعت کا مالک تھا یا آج اس لڑکی سے ہو رہا تھا۔ سی وی دیکھتے ہوئے ہارون کے چہرے پر ایک ناقابل فہم تاثرات تھے۔ ایک رنگ اس کے چہرے پر آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ ہارون نے چونک کر سر اٹھایا اور اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو غور سے دیکھا۔ اب کہ ہارون نے قدرے تفصیل سے اس کا جائزہ لیا، وہ ملگجے سیاہ سلبٹ زدہ کپڑوں میں ملبوس تھی۔ لباس پر لاتعداد چکنیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ اس لڑکی نے بہت دن سے کپڑے نہیں بدلے تھے۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے اس کی بھوک و پریشانی کا ثبوت تھے۔ گندمی رنگ سیاہ رات میں بدل رہا تھا، گلابی ہونٹ سفید ہو رہے تھے۔ وہ ہارون کے یکٹک دیکھنے سے گھبرا گئی اور اپنے چہرے پر آئی الجھے بالوں کی لٹیں
کالی چادر میں کان کے پیچھے اڑس لیں۔ لباس میں نہ آرائش کے نام پر کچھ تھا نہ اس لڑکی کے تن پر۔ ہارون نے سر دوبارہ فائل پر چکا لیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آپ کو اس جاب کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ نہایت نرمی سے پوچھ رہا تھا، جو کہ اس کے لہجے کا حصہ نہ تھی۔ کچھ دیر پہلے اور اب کے لہجے میں بہت فرق تھا۔ شاید یہ سامنے بیٹھی لڑکی پر ترس تھا یا عنایت۔ وہ مردہ سی آواز میں بولی، جی پیسوں کے لیے۔ آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں؟ مطلب باپ، بھائی، شوہر؟ ان رشتوں کے نام سن کر ہانیہ کے چہرے پر دکھ کے سائے لہرائے۔ بھائی ہے، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ تو آپ نوکری کیوں ڈھونڈ رہی ہیں؟ یہ تو آپ کے پڑھنے کی عمر ہے، پھر آپ نے صرف گریجویشن کیا ہے، وہ بھی اچھے مارکس سے۔ آپ کو یقیناً کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل جاتی۔ جی، ہانیہ سر جھکائے صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ آپ کو نوکری کی ضرورت ہے یا پیسوں کی؟ ہانیہ نے ناسمجھی سے ہارون کی طرف دیکھا۔ پیسوں کی۔ غلط آدمی کے سامنے وہ غلط الفاظ بول چکی تھی، اس بات کا احساس چند ہی منٹ بعد ہانیہ کو ہو گیا تھا۔ تو آپ پیسوں کے لیے کچھ بھی کریں گی؟ ضروری ہے اتنی محنت کرنا؟ کہتے ساتھ ہی ہارون نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ہانیہ نے کرنٹ کھا کر ہاتھ کھینچا اور سیوی چھوڑ کر بھاگنے ہی والی تھی۔ ہارون اس کے ارادے بھانپ کر ایک جست میں اس کی راہ میں حائل ہوا۔ وہ بمشکل اس سے ٹکراتی بچی، مگر ہانیہ کی بڑی بڑی گھور سیاہ آنکھوں میں پانی بھر چکا تھا۔ آنکھوں کے ہلکے درد بھری ان مسافتوں کی کہانی کچھ اور ہی سنا رہے تھے۔ یہ بھوک نہیں، ذلت کی نشانی تھی۔ ہارون کو اپنا دل ان سب میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ مجھے جانے دیں پلیز، مجھے نہیں جاب کرنی، میں آپ کے کسی کام کی نہیں۔ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ ایم سوری ہانیہ، میں صرف تمہارا کردار چیک کر رہا تھا، مجھے معاف کر دو۔ تم چاہو تو جاب کر سکتی ہو۔ وہ پہلی ہی ملاقات کے کچھ ہی منٹوں بعد مس ہانیہ سے ہانیہ اور آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ مجھے شریف جاب کی ضرورت ہے، میں آپ کی کسی کام کی نہیں ہوں۔ وہ خوف سے بولی۔ تمہیں یہاں کوئی مرد تو دور عورت بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گی، میرا وعدہ ہے تم سے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اسے ہارون کی بھوری آنکھوں میں دکھ نظر آ رہا تھا، کچھ کھو دینے کا دکھ، بالکل وہی دکھ جو ہانیہ کو آئینے میں کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں میں نظر آتا تھا۔ تم چاہو تو کچھ دن جاب کر کے دیکھ سکتی ہو، اگر تمہیں پسند آئے تو ہی کانٹریکٹ سائن کریں گے، ورنہ ایز یو وش ایز یو لائک۔ اوکے، ہانیہ نے حامی بھر لی۔ نیکسٹ سین۔ اسے ہارون کے پاس سیکرٹری کی جاب کرتے ہوئے 5واں دن تھا جب ہارون نے پوچھا، اگر تم مطمئن ہو تو سیلری ڈیسائیڈ کر لیں۔ جی سیلری؟ وہ ہونک پن سے اسے دیکھنے لگی جیسے کچھ عجیب بات سن لی ہو۔ اگر تم نے اب تک اماؤنٹ نہیں سوچی تو تم کل تک سوچ کر بتا دینا۔ میں؟ اس کا حیرت سے کھلا منہ اگنور کر کے ہارون نے صرف اتنا کہا، آج کی ساری میٹنگز کی ٹائمنگ اور جگہ بتاتی جاؤ۔ ہانیہ ہڑبڑا کر اپنے کیبن میں ڈائری لینے بھاگی اور جلدی جلدی سب بتانے لگی۔ گڈ، تم میرے ساتھ جا رہی ہو۔ ہارون کی آخری بات پر اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے لیپ ٹاپ پر جھکے ہارون کو خوف سے دیکھنے لگی۔ اگر مجھے گھور لیا ہے تو گو بیک ٹو یور ورک۔ لیکن سر میں، وہ اٹک گئی۔ یہ تمہاری جاب کا حصہ ہے ہانی۔ وہ ہارون کے ہانی کہنے پر خاموش سی ہو گئی۔ یہ لفظ کوئی اور بھی اسے کہتا تھا۔ اس بات سے بے خبر ہارون اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھ رہا تھا۔ وہ سست روی میں چلتی اپنے کیبن تک آئی اور تقریباً گرنے کے سٹائل میں بیٹھی۔ آج وہ سفید رنگ کے لباس میں تھی جو جاب کے پہلے دن اس نے پہنا تھا۔ یہ بات آفس میں سبھی نے نوٹ کی تھی، مگر ہارون کی سخت انسٹرکشن کے باعث کسی کو کچھ کہنے یا پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ البتہ سب آپس میں بات چیت ضرور کرتے تھے۔ پہلے پہل سب نے اسے کوئی تیز ترار لڑکی سمجھا، کیونکہ ہارون نے اس سے کسی قسم کے مذاق یا فضول گوئی سے منع اس کے آنے سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ بعد میں سب نے اسے پینڈو بیکورڈ سمجھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غرق تھی۔
آس پاس کے ماحول سے انجان۔ نیکسٹ سین، پہلی منزل، عشق کا پہلا سانحہ۔ 2 سال پہلے وہ سردی کی ایک دوپہر تھی جب وہ لائبریری میں بیٹھی کسی کتاب کے مطالعے میں ڈوبی تھی اور سامنے بیٹھے حارث کو بھی گاہیں بگاہیں دیکھتی، پھر واپس جھک جاتی، مگر وہ یک ٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہانی، میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ ول یو بی مائن؟ ہانیہ نے غصے اور صدمے سے کتاب قدرے زور سے بند کی، جس سے باقی اسٹوڈنٹ ایک نظر اسے دیکھ کر واپس پڑھائی میں متوجہ ہو گئے، مگر لائبریرین کی سائلنٹ پلیز سن کر ہانیہ کے تن بدن میں اور آگ لگ گئی اور وہ میز سے اپنا گرم لیدر کا کوٹ پکڑ کر باہر کو چل دی۔ حارث تقریباً بھاگتا ہوا اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ہانیہ اور تیز چلنے لگی، ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ راول پنڈی میں آج سورج بادلوں میں چھپا تھا۔ ہانی پلیز، حارث نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ کوریڈور میں سردی کی وجہ سے کوئی اسٹوڈنٹ نہ تھا۔ حارث، کیا پرابلم ہے؟ وہ چلائی۔ آئی لو یو، وہ مسکین سی شکل بنا کر بولا۔ شکریہ، کہتے ہوئے ہانیہ نے کتاب دوبارہ کھول لی تھی۔ تو پھر ہاں کیوں نہیں کرتی؟ کب بھیجوں ماما کو؟ حارث نے پوچھا تو ہانیہ نے گلاسز سے جھانکتے اسے انکار کیا۔ تم مت بھیجنا، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، ہانیہ نے غصے سے کہا۔ میں مر جاؤں گا ہانی، ایسا مت کہو۔ ہاں کرو ورنہ ابھی یہاں سے نیچے کود جاؤں گا۔ ہانیہ کا رنگ اڑ گیا اور کتابیں ہاتھ سے ٹوٹ گئیں۔ اس کی حالت دیکھتے حارث کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سوری ہانی، ابھی تو ہمیں اپنے بچوں کی شادیاں کروا کر ان کو ہنی مون پر بھی بھیجنا ہے، ابھی نہیں کودوں گا۔ بدتمیز، ہانیہ نے زمین سے کتابیں اٹھا کر حارث کے شانے پر ماری۔ پھر ہاں بولو نا یار، حارث نے محبت سے کہا۔ تم ایسے پرپوز کرو گے تو کبھی نہیں بولوں گی۔ یو مین سچ میں تم اتنے ڈل اور بورنگ ہو حارث؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی ایسے پرپوز کرتا ہے کسی کو۔ آج پیار کی بات کی اور بس رشتہ بھیج دیا۔ ہانیہ کی عقل دیکھتے وہ اچھل پڑا۔ وہ تو اسے سیدھی سادھی لڑکی سمجھتا تھا، پھر کیسے کروں؟ تم ہی بتاؤ، حارث نے پوچھا تو وہ بتانے لگی۔ میرے راستے میں پھول بچھاؤ، وائلن یا گٹار بجاؤ، گانا گاؤ، پیاری سی رنگ لاؤ۔ یہ کیا ہوا، ماما کو بھیج رہے ہو؟ ہانیہ کی فرمائش سنتے ہارون ذرا کھنکھارا اور کہ کہیں تھپڑ ہی نہ پڑ جائے، اس سے ذرا سا ہٹ کر کھڑا ہوا۔ آئی تھنک تم مذاق کر رہی ہو، ہے نا ہنی؟ مطلب یہ زیادہ خرچہ فضول ہے یا یہی کرنا ہوگا؟ وہ اس قدر یقین سے بولا کہ ہانیہ کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا۔ میری طرف سے تمہیں ابھی سے طلاق ہے حارث، نظر مت تم آنا آئندہ۔ وہ روتے ہوئے جا چکی تھی، تب ہوش میں آتے وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ اے سنو تو، سنو نا ہانی۔ نیکسٹ سین، بھائی آج میں نے اسے پرپوز کیا تو اس نے یہ سب کہہ دیا۔ وہ پھولے ہوئے منہ کے ساتھ اسکرین کے اس پار مسکراتے اپنے بھائی کو شکایت کر رہا تھا۔ تو جیسے وہ کہتی ہے ویسے کر لو نا، کیا مشکل ہے؟ ہنی بھائی آپ سمجھ نہیں رہے، وہ چیخا۔ آپ کی مما مجھے صرف پاکٹ منی دیتی ہیں، عیاشیوں کے پیسے صرف آپ کو بھیجتی ہیں۔ اس بات پر اس کے بھائی کے مسکراتے لب سنجیدہ ہو گئے۔ میں موم سے بات کروں گا، اس نے تسلی دی۔ بھائی کچھ کریں، یہ گٹار، پھول اور ڈائمنڈ، ان سب کے لیے مجھے پورا سال لگ جائے گا، تب تک کہیں اس کی اور منگنی نہ ہو جائے۔ میں تو جان دے دوں گا، حارث بول رہا تھا، مگر ویڈیو کال اسی وقت ڈراپ ہو گئی اور کچھ ہی منٹ بعد حارث کے موبائل پر ایک میسج وصول ہوا جس میں 5 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے کی اطلاع تھی۔ تھینک یو بھائی، آئی لو یو سو مچ، آپ میرے سویٹ ہارٹ ہیں۔ ساتھ میں ایک کس والی ایموجی حارث نے اپنے بھائی کو بھیجی۔ آئی لو یو ٹو میرے جگر، لیکن یہ کس مجھے ہانیہ سمجھ کر بھیجی ہے کیا؟ اس کے بھائی نے پوچھا تو وہ ہنسا۔ نہیں، آپ میری فرسٹ وائف، فرسٹ لو ہیں، یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ ساتھ میں دل والا ایموجی بھیجا گیا۔ ضرور یقین کروں گا تمہارے لفظوں پر، مگر پہلے میری ہونے والی رقیب سے میرا تعارف ضرور کروانا، اور انہی لفظوں میں کروانا۔ اپنے بڑے بھائی کا میسج پڑھ کر حارث دیر تک ہنستا رہا۔
مجھے پاگل سمجھا ہے؟ رشتہ ہونے سے پہلے وہ مجھے طلاق دے چکی ہے، اب جان سے مروانا چاہتے ہیں؟ بہت خوفناک ہے وہ بھائی۔ واپس آؤں گا تو دیکھوں گا کیسی ہے میری محبت کی محبت۔ حارث نے لفظ محبت پر ہونٹ رکھ دیے۔ وہ ایسے ہی محبت کرتا تھا اپنے بھائی سے، بے پناہ، بے لوس۔ نیکسٹ سین۔ اگلے دن کینٹین میں ہانیہ کو بالکل ہیرو بن کر حارث نے پرپوز کر دیا۔ سب کے جانے کے بعد حارث نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ گیو می اے ہگ پلیز۔ وہ شوق ہوا، زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک ادا سے بولی، شوہر نہیں ہو میرے، صرف ہونے والے منگیتر ہو بس، کہہ کر وہ چلی گئی۔ تمہیں تو میں کل بتاؤں گا، حارث نے دانت پیسے۔ نیکسٹ سین۔ اگلے دن حارث کی ماما نے شام کو حارث کے ساتھ آنا تھا، وہ بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ بھابھی نے پوچھا کالج کیوں نہیں گئی؟ تو اس نے جھوٹ بول دیا کہ پیٹ میں درد ہے۔ وہ ہوں کر کے چلی گئی تو ہانیہ نے سکھ کا سانس لیا۔ شام کو اس کی ماما آئیں اور ساتھ ڈیڈ تھے۔ حارث نہیں تھا۔ ہانیہ کو غصہ تو آیا مگر ضبط کر گئی۔ بھابھی کے پوچھنے پر وہ بھول پن سے بولی، مجھے کیا پتا تھا انہوں نے آنا ہے، اور ان کو گھر کا ایڈریس کس نے دیا؟ شاید میرے کسی دوست نے دیا ہوگا، میں تو حارث کو قریب سے جانتی بھی نہیں، کبھی شاید دور سے دیکھا ہو۔ وہ صاف مکر گئی تو بھابھی گھور کر چلی گئیں۔ مسز عباس جلدی میں تھیں، اس لیے صاف گوئی سے بولنے لگیں، ہمیں ذرا جلدی ہے، ہمیں باہر سیٹل ہونا ہے، یہاں بزنس سب وائنڈ اپ کرنا ہے۔ دراصل میرا بڑا بیٹا ہارٹ پیشنٹ ہے، وہاں اس کی سرجری ہوگی، پھر اس کو جہاز کا سفر منع ہو جائے گا۔ دل کے مریض جہاز میں سفر نہیں کر سکتے، وہ اپنی مجبوری بتا رہی تھیں۔ حارث کی پڑھائی کا یہ سال پورا ہو جائے تو وہ بھی آ جائے گا، تب تک ہم منگنی کر لیتے ہیں۔ بھابھی کو اکلوتی نند اور واحد سسرالی رشتے سے جان چھڑوانی تھی، بنا تحقیق کے اور سوچنے کا وقت لیے بغیر ہاں کر دی۔ اگلی دوپہر منگنی تھی۔ بیماری کی وجہ سے ہانیہ کا ڈیٹ نہ آ سکا، مگر اس نے مبارکباد کے لیے فون کیا تھا، اور منگنی پر صرف حارث کی چھوٹی بہن ہی تھی جو کہ ابھی اسکول میں تھی۔ باقی دونوں بھائی بھی امریکہ میں اس کے بڑے بھائی کے پاس تھے، گو کہ مختصر لوگ ہی آئے تھے۔ ہانیہ کانپتے ہاتھوں سے فون پکڑ کر ہوں ہاں کرتی رہی۔ دراصل وہ ابھی کنفیوز ہو رہی تھی اور شرما بھی رہی تھی۔ اس کی جھجک دیکھتے حارث کے بھائی نے فون جلدی بند کر دیا۔ ہانیہ تو حارث کے دیکھنے پر بھی شرما رہی تھی، وہ تو اسے صرف دوست سمجھتی تھی، اپنا ہمدرد۔ محبت ہونا تو ابھی باقی تھی۔ میں ابھی بھی وہی حارث ہوں جس کے سر پر تم کتابیں مار کر یہ بھی نہیں دیکھتی تھی کہ میرا سانس چل رہا ہے یا نہیں۔ حارث نے اس کی کوہنی دباتے چھیڑا تو وہ اس الزام پر بول پڑی، حارث کیا اول فول بک رہے ہو؟ ہانیہ برا مان گئی۔ وہ مسکرا کر اپنے چھوٹے بھائی کی کال سننے لگا جو اس کے بڑے بھائی کے پاس تھا، تاکہ نہایت ایمرجنسی کی صورت میں کوئی اپنا ساتھ ہو۔ میرے چھوٹے بھائی تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور ویڈیو کال کرنا چاہتے ہیں۔ ہانیہ اس کی بات پر روحان سی ہو گئی۔ حارث مجھے شرم آئے گی، میں ویڈیو میں بولنا تو دور سن بھی نہیں پاؤں گی۔ وہ سر جھکائے بول رہی تھی، پلیز یار بات کر لو۔ وہ التجا سے بولا، حارث مجھے رونا آنے لگا ہے اور سارا میک اپ خراب ہو جانا ہے۔ وہ روحان سی ہو گئی، اچھا پلیز رونا مت، تم روئی تو منہ دھلوانا پڑ جائے گا، اگر تمہارا منہ دھویا تو میک اپ اترے گا اور میری فیملی والے تمہاری اصلی شکل دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ حارث نے اس قدر سنجیدگی سے کہا کہ وہ دلہن بنی ہوئی سب کی پرواہ چھوڑ کر سب بھول بھال کر اس کی طرف پلٹی۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو حارث کے بچے؟ بہت خوبصورت ہو، بڑا ناز ہے اپنی گوری چمڑی پر، بلکہ میرا شکریہ ادا کرو کہ منگنی کر لی، ورنہ کوارے ہی مرتے۔ آس پاس ہانیہ اور حارث کے کزنز تھے، سب کے کہکہوں پر وہ شرمندہ سا ہو کر اسے گھورنے لگا۔ رات وہ دیر تک حارث کے بارے میں سوچتی رہی۔ آج حارث کی کال نہیں آئی، ویسے تو روز کال کرتا ہے، تھک گیا ہوگا، وہ سوچنے لگی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی نہیں آیا تو ہانیہ کو بہت برا لگا۔ ٹھیک ہے بھائی بیمار ہے، کم سے کم مجھ سے ملنے تو آتا۔ شام میں حارث نے اسے کال کر کے ایک جگہ کا ایڈریس بتایا، یہاں آ جانا۔ ٹھیک ہے آ جاؤں گی، وہ خفگی سے بولی۔
اور باخوشی چلی گئی۔ حارث نے اسے بہت ساری شاپنگ کروائی، بہت سارا میک اپ، جیولری لے کر دی۔ وہ خاموشی سے اتنی مہنگی اور برانڈڈ چیزیں دیکھتی رہی۔ ہانیہ نے کبھی شاپنگ مال اندر سے نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ عجیب سا احساس محسوس کر رہی تھی۔ یہ سب اس کے لیے نیا تھا، وہ پزل ہونے لگی۔ یہ سب ہنی بھائی کی طرف سے ہے، انہوں نے تمہیں انگیجمنٹ کی یہ ان لمیٹڈ شاپنگ بطور تحفہ دی ہے تاکہ تم سب اپنی پسند کا لے لو۔ ان کو بہت برا لگے گا اگر اب تم نے انکار کیا، میں بھائی کا دل نہیں توڑ سکتا۔ حارث نے اس کے اعتراض پر بے لچک انداز میں کہا تھا۔ ڈنر کے لیے وہ اسے پی سی لے گیا۔ ہانیہ پہلی بار ایسی جگہ آئی تھی، وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہاں کافی بولڈ اور امیر لوگ تھے۔ ہانیہ خود بھی جینز کے ساتھ کرتی پہنتی تھی، مگر اس وقت شدید کمپلیکس میں چلی گئی اور بے دلی سے کھاتی رہی۔ ٹھیک سے کھاؤ نا یار، حارث نے اسے ٹوکا۔ ٹھیک ہے، مجھے اتنی ہی بھوک تھی، اب گھر چلیں۔ حارث نے اس کے چہرے کے سب تاثرات پڑھ لیے تھے، وہ اس کی نظروں سے جھلکتی شرمندگی بھی۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا، تمہاری معصومیت، پاکیزگی تمہیں ان سب سے زیادہ خوبصورت اور منفرد بناتی ہے، مگر وہ افسوس سے اسے دیکھ کر اٹھ گیا۔ سارا رستہ وہ بار بار اس کی طرف دیکھتا رہا، مگر ہانیہ بالکل خاموش تھی۔ میرا کیا قصور ہے؟ مجھ سے تو بات کرو، بالآخر حارث کو کہنا پڑا۔ ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہانی، یہاں دیکھو۔ اس کے گھر کے باہر کار روک کر حارث نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے مخاطب کیا۔ جی؟ وہ نظر جھکا گئی۔ حارث نے گہری سانس لی۔ وہ اس کا موڈ بحال کر کے اسے گھر بھیجنا چاہتا تھا، ورنہ وہ پوری رات سو نہ پاتا۔ یہاں میری طرف تو دیکھو، بولو۔ ہانیہ نے نظر اٹھائی تو حارث مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کو ابھی اس کی مسکراہٹ کی وجہ سمجھ نہ آئی تھی کہ حارث نے اس کے نرم ہاتھ پر اپنے پرحدت ہونٹ رکھ دیے۔ ہانیہ کے جسم پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ وہ شرم کے مارے حارث سے ہاتھ کھینچنے لگی۔ پاگل ہو کیا؟ چھوڑو، کوئی دیکھ لے گا۔ ہانیہ اس کی بے باکی پر گھبرا گئی تو وہ کہا لگا اٹھا، اتنی رات کو بھوت ہی ہیں یہاں، دیکھ لیں کہ میں اپنی بھوتنی سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ حارث نے چھیڑا۔ ہانیہ نے شرما کر ایک تھپڑ اس کے بازو پر مارا۔ حارث نے وہ ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھ دیا۔ ہانیہ اس کی توانا دھڑکن محسوس کرنے لگی۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا اپنے نام کی پکار کسی کی دھڑکن میں سننا۔ ہانیہ وہی محسوس کرنے لگی۔ ہانیہ اس کی دھڑکن سے پھوٹتی زندگی خود میں داخل ہوتی محسوس کرنے لگی۔ چلی جاؤ، اس سے پہلے میرا دل کسی بڑی شرارت پر آمادہ ہو جائے۔ حارث نے پھر چھیڑا تو ہانیہ نے آہستگی سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کے ساتھ اتر کر اندر چلی گئی۔ اللہ حافظ، گڈ نائٹ اینڈ ٹیک کیئر، بے مروت منگیتر۔ پیچھے سے حارث کی آواز سنتے وہ ہنستے اندر چلی گئی۔ نیکسٹ سین، اگلے دن۔ تم یونیورسٹی کب آؤ گے؟ ایگزامز کی پرواہ ہے کچھ یا فیل ہونا ہے؟ آج بھی حارث یونیورسٹی نہیں آیا تو ہانیہ نے خفگی سے کہا۔ ہانیہ کی بات پر وہ دیر تک ہنستا رہا۔ کہو تو میں ملنے آ جاؤں، کیا میرے بنا دل نہیں لگ رہا؟ حارث کی بات پر وہ چپ ہو گئی۔ جب کافی دیر تک وہ بولی نہیں تو حارث نے پوچھا، شرما رہی ہو؟ نہیں تو، مجھے آواز ہی نہیں آئی۔ ہانیہ مکر گئی تو وہ فوراً بولا، جھوٹی۔ حارث کے اس خطاب پر اس بار وہ دیر تک ہنستی رہی۔ میں بھائی کی وجہ سے اپسیٹ ہوں، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اب ایگزامز میں ہی آؤں گا، بھائی بھی ٹھیک ہو جائیں گے تب تک۔ حارث نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں دعا کروں گی اللہ ان کو لمبی زندگی دے۔ آمین، کل بات کرتے ہیں، حارث نے کہا تو اس کی بات سمجھتے ہانیہ نے فون رکھ دیا۔ دوسرے دن، کہاں تھے تم؟ کتنا فون کیا میں نے، فون کیوں نہیں اٹھاتے؟ کال پک ہوتے ہی ہانیہ حارث پر برسی۔ ہانیہ کی ڈانٹ پر حارث نے گہری سانس لی۔ کچھ کام تھا پرنسس، بس وہی کر رہا تھا۔ حارث کی بات پر وہ ناراض ہو گئی۔ تم مجھے اگنور کر رہے ہو، اب تمہیں احساس ہو رہا ہے میں بالکل پیاری نہیں ہوں۔ ہانیہ کی روتی بسوتی آواز آئی۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے ہانی، دل چاہتا ہے لمبی نیند سو جاؤں۔ تم میری زندگی ہو، مجھ سے خفا مت ہو۔ اپنی زندگی تو سب کو پیاری لگتی ہے۔ حارث نے
آزردہ سی آواز میں کہا۔ نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، کل پیپر دینے وقت پر آنا۔ ہانیہ اب تک خفا تھی۔ میرا پیپر سیکنڈ شفٹ میں ہے، یعنی کل دوپہر کو، تبھی ملاقات ہوگی۔ تم سو جاؤ پرنسس، پھر تمہیں کون چین سے سلائے گا؟ کیا بول رہے ہو؟ مجھے ڈراؤ تو مت، ہانیہ نے ہول کر کہا اور فون بند کر دیا۔ کچھ دیر حارث کی کال آنے لگی۔ ہانیہ نے خفگی سے فون پک کیا اور نہایت درستی سے بولی، ابھی تک سوئے نہیں؟ ایم سوری، حالانکہ غلطی میری نہیں ہے۔ حارث نے لہجہ تبدیل کیا تو ہانیہ کا بھی موڈ بحال ہوا۔ اٹس اوکے۔ وہ سو سو کرتے ناک سکوڑنے لگی۔ زکام ہو گیا نا؟ گھومتی ہوگی اتنی ٹھنڈ میں کوٹ بازو پر لیے۔ کتنی بار بولا ہے کوٹ پہننے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ پیار بھرا غصہ دکھا رہا تھا تو ہانیہ بھی اترانے لگی۔ کوئی سمجھانے والا یا خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ اس کی محبت پر وہ مسکرایا۔ اب قہوہ پی کر سو جاؤ، آئندہ ایسی لاپرواہی مت کرنا، آخری بار بولا ہے، پھر نہیں کہوں گا۔ حارث نے دھونس جما کر کہا تو وہ فوراً مان گئی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ کافی دیر بات کر کے وہ الوداعی کلام کہہ رہی تھی۔ وہ تا دیر چپ رہا، پھر بہت دیر بعد وہ الوداعی کلام کہنے لگا۔ تمہارا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے حارث۔ ہانیہ کی آواز سنتے وہ بولا، اللہ حافظ، فی امان اللہ میری زندگی۔ جاؤ، تمہیں اللہ کی امان میں دیا میری زندگی۔ اس کے اتنے خوبصورت کلام پر وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ فون بند کرتے ہانیہ کو اپنے دل کی دھڑکن واضح سنائی دے رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا دل اچھل کر ہتھیلی میں آ چکا ہے۔ اسے لگا وہ کہیں اڑ جانے کو مچل رہا ہو۔ نیکسٹ سین۔ پورے ایگزامس میں ہانیہ نے دوسری شفٹ والوں پر دھیان نہ دیا اور نہ ہی وہ حارث کے چکر میں اپنی اسکالرشپ گنوانا چاہتی تھی۔ اس لیے وہ مکمل پڑھائی میں ڈوب چکی تھی۔ ایگزامس ختم ہوئے تو ریلیکس ہوتے اس رات ہانیہ نے حارث کا نمبر ملایا۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الحال بند ہے، آپ سے درخواست ہے تھوڑی دیر بعد کوشش کیجیے۔ فون پر مسلسل نمبر بند جا رہا تھا۔ ہانیہ خفا ہوئی۔ کہاں رہ گیا ہے بدتمیز؟ وہ زکام زدہ تھی اور ایگزامس کے باعث تھک گئی تھی۔ اب آرام کرنا چاہتی تھی۔ ہو سکتا ہے بیٹری ختم ہو۔ وہ سوچ کر مطمئن ہو گئی اور میڈیسن لے کر سو گئی۔ اگلے دن آپریٹر بار بار فون بند ہونے کی اطلاع دے رہا تھا۔ وہ پریشان ہو چکی تھی۔ کس سے پوچھوں کہاں ہے حارث؟ وہ پریشان تھی۔ ہانیہ نے اپنی ساس کا نمبر ملایا تو بند تھا، پھر گھر کی لائن ملائی تو اگلی آواز سنتے چکرا گئی۔ آپ کا نمبر کسی کے استعمال میں نہیں ہے۔ یا اللہ، کہاں ہیں سب اور نمبر کیوں بند ہے؟ ہانیہ فون بند کرتے حارث کے گھر گئی۔ ان کے گھر تالا تھا۔ آس پاس کے لوگوں نے ناعلمی کا اظہار کیا۔ ہانیہ کے بھائی نے کسی طرح ان کے واچ مین کو ڈھونڈا تو اس نے بتایا، صاحب لوگ تو 2 ہفتے پہلے گھر چھوڑ گئے۔ کہاں گئے ہیں کسی کو پتہ نہیں۔ کچھ بول کر نہیں گئے، بس یہی بولا، گھر مت آنا، ہم جا رہے ہیں۔ پھر بھی آج دیکھنے آیا کہ مجھے نوکری سے نکالنے کے لیے جھوٹ بولا ہوگا، مگر صاحب لوگ نہیں تھے۔ پھر آپ مل گئے۔ واچ مین کی تفصیل پر امیدیں ختم ہونے لگیں، بس ایک آس کی لکیر باقی تھی۔ ہانیہ نے ان کے ساتھ پڑھنے والے 2 میل کلاس فیلوز کا نمبر ٹرائی کیا۔ وہ تو ایگزامس دینے بھی نہیں آیا تھا۔ ان کی اطلاع پر ہانیہ نے بتایا، مگر اس کے ایگزامس تو دوسری شفٹ میں تھے۔ ہانیہ کی بات پر وہ ہنسنے لگا۔ کون سی دنیا میں ہو، ہماری یونیورسٹی میں سیکنڈ شفٹ نہیں ہوتی۔ اس کی بات پر ہانیہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ اللہ جی، میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ وہ چکرا کر گر گئی۔ شام کے قریب وہ شہر کی دھول کھا کر گھر پہنچی تو بھائی اور بھابھی نے لیکچر شروع کر دیا۔ پلیز لیو می الون۔ وہ چلا کر اندر چلی گئی۔ دن بے کیف گزرنے لگے اور راتیں کانچوں پر۔ وہ ہر وقت اس کا نمبر ٹرائی کرتی، مگر ہر وقت پاور آف ہی جاتا۔ بھائی الگ پریشان تھا۔ کچھ ہی دن میں وہ بوڑھا ہو گیا تھا۔ وہ جتنے پانی میں تھا اتنا زور وہ لگا چکا تھا۔ آس پاس کے لوگ بھی باتیں کرتے تھے۔ سب سے زیادہ اس کا دل بھابھی کی باتوں کے طنز کے تیر
چیرتے تھے۔ 8 مہینے بعد آج اتنے عرصے میں پہلی بار حارث کے نمبر پر بیل جا رہی تھی۔ اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دوسری طرف سے کال اٹھائی گئی۔ ہیلو حارث، کہاں تھے؟ تمہیں کتنا فون کیا؟ ہانیہ آنسوؤں کے بیچ بمشکل بول رہی تھی۔ جی آپ کون؟ کیا آپ مس ہانیہ ہیں؟ مردانہ بھاری باروب آواز تھی جو بالکل بھی حارث کی نہیں تھی۔ ہانیہ سکتے میں چلی گئی۔ کیا نمبر غلط تھا؟ ہانیہ نے نمبر چیک کیا مگر درست تھا۔ ہیلو آپ سن رہی ہیں ہانیہ؟ دوسری طرف سے پھر آواز آئی۔ آپ ہانیہ ہی ہیں نا؟ اپنا نام ایک اجنبی کے منہ سے سن کر ہانیہ نے ڈر کر نہیں میں جواب دے دیا اور فون بند کر دیا۔ کافی دیر وہ اپنے تنفس کو بحال کرتی رہی۔ جاہل لڑکی، وہ جو بھی تھا اس سے حارث کا پوچھ ہی لیتی۔ خود کو ڈپٹتے ہانیہ نے دوبارہ کال ملائی تو کال کاٹ دی گئی۔ اس کے بعد وہ نمبر پاورڈ آف ہو گیا۔ پھر کبھی وہ نمبر دوبارہ نہیں چلا۔ دنیا ایسے بھی دھوکہ دیتی ہے۔ وہ اس دنیا سے ڈرنے لگی تھی۔ ماں باپ تو بچپن میں ہی چلے گئے تھے۔ اب بھائی کے پیار اور توجہ سے بھی گئی۔ اس کے بھائی نے پولیس میں آدھے سچ جھوٹ کے ساتھ رپورٹ بھی درج کروائی مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ جانے کون سی دنیا میں گم ہو گیا تھا جہاں سے لوٹ آنا ممکن نہ تھا۔ واپس آ جاؤ حارث، گھر اجڑنے سے بڑا درد دل اجڑنے کا ہوتا ہے۔ میں یہ دکھ نہیں بھول سکتی، یہ زخم بہت گہرے ہیں۔ بھابھی نے بہت کوشش کی کہ ہانیہ کی کہیں شادی ہو جائے مگر اس کا اجاڑ حلیہ اور بے رنگ چہرے پر ہر داستان تھی۔ جو بھی آتا نا امیدی دے کر چلا جاتا۔ بھابھی الگ کوسنے دیتی۔ ایک پڑوسن نے ہانیہ کی ہمدردی میں اس کی بھابھی کو 4 محلے والوں کے سامنے کہہ دیا، بھابھی کو تو مفت کی نوکرانی ملی ہے، بیچاری کی ماں ہوتی تو اب اپنے گھر کی ہوتی، بچی کو آگے پڑھانا نہیں تو رخصت کر دو۔ بھابھی نے غصے میں کہہ دیا، یار بھاگ گیا ہے بچی کا، جانے کیا گل کھلائے تھے بچی نے جو اب کہیں بیان نہیں ہوتا۔ جو بھی آتا ہے اس کی بے رنگ شکل دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ اتنی ہی ہمدردی تھی تو اپنے بیٹے سے بیاہ لی ہوتی۔ بھابھی نے تو منہ ماری کر لی مگر بھائی کو عزت کی خاطر شہر چھوڑنا پڑا۔ وہ منہ بھر کر کہتے بن ماں باپ کی بچی کو بے قدروں نے رول دیا۔ یوں ہانیہ کی ذات پر گرہن کا ٹھپا لگ چکا تھا۔ وہ لوگ راپل پنڈی چھوڑ کر لاہور شہر آ گئے جہاں ایک جہاں آباد تھا۔ وہاں جانے کے 2 ہفتے بعد کی بات تھی جب ہانیہ کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ کچن میں کام کرتے اس نے بے دہانی میں کال سپیکر پر ڈال دی۔ دیکھیں مس، آپ جو بھی ہیں حارث کے سب دوستوں کو جانتی ہوں گی، کیا مجھے مس ہانیہ کا نمبر اور نیا ایڈریس مل سکتا ہے؟ وہی مردانہ بھاری آواز تھی۔ ہانیہ لرز کر رہ گئی۔ جی کون؟ ہانیہ حیران ہوئی۔ آپ میری ہانیہ سے ملاقات کروا دیں، آپ اس کے بدلے کچھ بھی مانگ سکتی ہیں۔ اجنبی مرد کے منہ سے اپنا نام اور اس طرح پر اصرار ملاقات کا سن کر وہ سناٹے میں چلی گئی۔ بہت ہمت کر کے ہانیہ نے پوچھا، جی آپ کو ہانیہ سے کیا کام ہے؟ ہانیہ کو پتہ ہی نہ چلا کب بھابھی پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی ہیں اور باتیں سن رہی ہیں۔ دیکھیے مجھے غلط مت سمجھیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ مل کر میری بات ٹھیک سے سمجھ سکتی ہیں، اس کے بدلے میں پے کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے لفظوں سے زیادہ بڑا کرنٹ اسے اپنی بھابھی کو کچن کے دروازے میں کھڑا دیکھ کر لگا۔ ہانیہ کا چہرہ فک ہوا، یوں لگا اس کی عزت پر بچھو ڈنک مار گیا ہو۔ اس دن ہانیہ کا موبائل لے لیا گیا۔ پھر یہ ادھورا معمہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ وہ کون تھا؟ اسے ہانیہ کی کیوں تلاش تھی؟ سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ ابھی حارث سے بچھڑے فقط 9 ماہ ہی ہوئے تھے اور اسے ڈھونڈنے کا حق بھی چھین لیا گیا۔ اس سے محبت کرنا جرم قرار دے دیا گیا۔ ہانیہ دل کے ساتھ چھلنی ہوئی روح کو بھی دنیا سے چھپاتی رہی مگر ایک بار پھر ہمت کر کے وہ بھابھی کے پاس گئی۔ اگر حارث نے فون کیا تو میرا نمبر بند آئے گا، میری سم دے دیں پلیز۔ وہ گڑ گڑائی مگر بھابھی نے 2 تھپڑ لگا کر چپ کروا دیا۔
اس کے احتجاج پر اگلے 4 دن وہ اسٹور میں چوہوں کے ساتھ بند رہی، بھوکی پیاسی گرمی سے مرنے والی ہو گئی۔ ساری رات وہ اندھیرے میں ڈر کر چیختی چلاتی مگر نیچے بھائی تک آواز نہ جاتی۔ 3 دن ہو چکے تھے، چلاتے روتے بھی وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ دروازہ پیٹتے ہانیہ جو گر کر بے ہوش ہوئی تو اسٹور میں موجود کسی چوہے نے پیر پر کاٹ لیا۔ اللہ، امی! ہانیہ کی دل خراش چیخیں 7 والی چھت پر گئیں۔ وہاں کپڑے سکھاتے ایک لڑکی خوف سے ڈر گئی۔ اس کا بھائی ہنسنے لگا۔ تم نے وہ آواز سنی مانی؟ وہ کوئی لڑکی یا چڑیل تھی؟ بسمل نے اپنے بھائی سے کہا، فضول میں مت ڈرو آپی، چڑیل نہیں، وہاں لڑکی بند ہے۔ نئے کرایہ دار آئے ہیں، میں نے دیکھا تھا اس دن چھت پر پتنگ اڑاتے اس لڑکی کی بھابھی اسے بالوں سے گھسیٹ کر اندر لے گئی تھی، تب سے بند ہے۔ یہ تو 3 دن سے دروازہ پیٹ رہی ہے، آج شاید کسی جانور نے کاٹ لیا ہوگا، مانی نے رسان سے کہا تو بسمل پریشان ہو گئی۔ مانی، اس لڑکی کے ماں باپ اور بھائی بہن کہاں ہیں؟ کیا کسی کو ترس نہیں آتا ہوگا؟ بسمل نے پوچھا تو وہ پتنگ اڑاتے اطمینان سے بولا، آپی آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں، مجھے ساری بات پتہ ہے۔ یہ جو لڑکی اندر بند ہے یہ اپنی بھابھی سے ضد لگا کر بیٹھی ہے۔ مانی نے سنی سنائی بات بتا دی۔ اب آپ ہی بتائیں، شریف گھر کی لڑکیاں اس طرح فون کے لیے ضد کرتی ہیں؟ مانی نے افسوس سے کہا۔ بسمل جب تک کپڑے دھوتی رہی تب تک ہانیہ کی آہیں پکاریں سنتی رہی۔ یا اللہ، جن کی مائیں نہیں ہیں ان پر رحم فرما۔ بسمل نے اپنی نم آنکھ کا گوشہ صاف کیا۔ کام چور، 4 جوڑے نہیں دھلے، آ بھی نیچے یا وہیں کوئی یار مل گیا ہے۔ نیچے سے آواز سنتے بسمل جلدی چھت پر گرا پانی خشک کر کے نیچے بھاگی۔ نیکسٹ سین، کوئی زخم یا ڈر تو کیا ہراتا ہانیہ کو، اسے ہرایا بھوک نے۔ پیٹ کی آنتیں جب اندر کا گوشت کھانے لگیں اور جسم جان چھوڑنے لگا، پیاس کی شدت اسے تڑپانے لگی، تب ہانیہ نے بھوک اور پیاس سے مجبور ہو کر ہار مان لی۔ اتنے دن بھوکے پیاسے رہنے کے باعث وہ پانی زیادہ پی گئی۔ کھانا اندر جاتے پیٹ بھرنے لگا۔ رفتہ ہانیہ جان گئی اس کو اب بھوک نہیں لگتی، یا کھانے کی عادت ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ کھانا برائے نام کھاتی تھی۔ اس کا مقصد صرف حارث کو ڈھونڈ کر انتقام لینا تھا، جس کی وجہ سے اسے پھر سے یتیمی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ نفرت اور انتقام اب محبت پر غالب آ چکا تھا۔ بہت برا کیا تم نے حارث، بہت برا، اللہ تمہیں بہت تڑپائے گا، میری طرح تم بھی تنہائی کی آگ میں جلو گے۔ وہ ہر رات سے سکتی، وقت بہت سست رفتار سے گزرتا تھا۔ وہ بے مقصد چھت پر لوگوں کو گھورتی۔ یہ یہاں آنے کے 3 مہینے بعد کی بات تھی، جب ایک شام بارش ہو رہی تھی، گرمی کی بارش۔ وہ بارش کے پانی میں آنسو چھپا کر رو رہی تھی۔ جب عقب سے ابھرتی آواز پر وہ پلٹی، وہ لڑکی سر پر سکارف لیے بارش میں بھیگ رہی تھی۔ یہ بارش بھی کتنی عجیب ہوتی ہے نا آپی، کوئی اس میں جتنا بھی رو لے مگر کوئی جان نہیں پاتا۔ ہانیہ پہلی مرتبہ پہلی ملاقات میں لفظ آپی کی تاثیر پر اٹک گئی۔ اس سے پہلے یہ خطاب اس کو کسی نے نہ دیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں محبت کی شدت سے بھیگتی چلی گئیں۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے آنسو برستی بارش میں دیکھ چکی تھی۔ پتہ ہے آپی، روتے ہوئے بارش میں آنسو نظر نہیں آتے مگر جسم ہچکولے کھاتا ہے اور لب کاٹنے کی اذیت یہ سب بتا دیتی کہ کوئی بہت درد میں مبتلا ہے۔ وہ ساکت سی اس چھوٹی لڑکی کو سن رہی تھی۔ اسی وقت اس بچی کو نیچے سے آواز آئی۔ ہانیہ نے دیوار سے لٹک کر دیکھا، وہاں سیڑھیوں کے نیچے ایک موٹی بدھی عورت چلا رہی تھی۔ اگر کہا جائے وہ اس لڑکی کی ماں تھی تو بالکل غلط تھا۔ وہ شفاف آنکھوں والی حجاب میں بھیگتی لڑکی بے پناہ خوبصورتی کو پردے میں چھپائے ہوئی تھی۔ عورت اس لڑکی کا متضاد تھی۔ میں چلتی ہوں آپی، کل آؤں گی، ابھی اپنی چڑیل ماں سے ڈانٹ کھا لوں۔ وہ ہانیہ کو حیرت میں چھوڑ کر دڑ دڑ سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہانیہ نے کچھ اور جھک کر دیکھا کہ وہ عورت اور لڑکی بہت بحث کر رہے تھے۔
آ لینے دو تمہارے باپ کو، غضب خدا کا، آج صبح تم نے کپڑے بدلے تھے، اب بھیگ کر گندے کر آئی ہو، تمہاری ماں کی نوکر نہیں ہوں، خود تو مر گئی، تمہیں میرے سر پر چھوڑ گئی، عذاب ہو تم مجھ پر، تمہارے باپ نے ملازمہ سمجھا ہے، اب کھڑی کیا ہو، جاؤ کپڑے اتارو اور رات کے کھانے کا بندوبست کرو۔ وہ عورت چلائی تو بسمل پیچھے سے اسے منہ چڑھاتی کمرے میں بھاگ گئی۔ ہانیہ حیرت سے سب دیکھ اور سن کر اسی کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ جانے بنا کہ آنے والے چند سال بعد اس لڑکی کا ہانیہ سے بہت معتبر اور مضبوط رشتہ جڑنے والا ہے، کبھی نہ ٹوٹنے کے لیے۔ ہانیہ اور وہ نہیں جانتی تھیں قسمت نے ان دونوں کے ہاتھوں میں ایک دوسرے کی محبت دلانے کا احسان لکھ دیا ہے۔ قسمت نے یہ سانجھ کا رشتہ اگلی پیڑھی تک جوڑ دیا ہے۔ یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا، انہیں کون بتائے، صرف وقت ہی بتائے گا۔ اگلے ہی دن کی بات تھی، وہ سچ میں آ گئی۔ اس وقت ہانیہ چاول چن رہی تھی۔ ہانیہ اس کو دیکھ کر رہ گئی، وہ بہت باتونی تھی۔ ہانیہ کو احساس نہ ہوا وہ کب اس کے ساتھ گھل مل کر بات کرنے لگی۔ پہلی ملاقات والی جھجک اب ہانیہ میں نہیں تھی۔ سوری، دودھ نہیں ہے ورنہ چائے ضرور پلاتی۔ ہانیہ شرمندہ ہوئی۔ دودھ تو تھا مگر بھابھی کی نیچر کو وہ جانتی تھی، وہ ابھی تماشا لگا دیتی۔ اور بھائی بھی نہیں ہیں، دودھ یا کولڈ ڈرنک ہی لے آتے۔ ہانیہ نے شرمساری سے کہا، لائیں مجھے پیسے دیں، میں ہی لے آتی ہوں۔ وہ ہنس دی۔ ہانیہ فک ہو گئی، اس کے پاس پیسے کب تھے؟ ارے آپ پریشان نہ ہوں آپی، میں راشن رحیم انکل سے خود لاتی ہوں، میری کھڑوس ماں نہیں جاتی، انہیں تو دال کا اصلی ریٹ بھی نہیں پتا۔ وہ ہنس کر اپنا کارنامہ بتانے لگی مگر ہانیہ کو الگ پریشانی تھی۔ میں پیسے لاتی ہوں، مجبوری ہی صحیح مگر ہانیہ کو ہتھیلی بھابھی کے سامنے پھیلانی پڑی۔ مگر جب بھابھی نے بنا کوئی ہنگامہ کیے پیسے دے دیے تو وہ حیرت میں غوطے کھاتی واپس آئی، مگر اس کی بدلی سوچ بدلتی ہی رہ گئی۔ بھابھی نے رات کو کہہ دیا، اپنے ڈاکیومنٹس وغیرہ دیکھ لو کہاں رکھے ہیں، کوئی نوکری کر لو، کب تک بھائی پر بوجھ بنو گی، شادی تو تمہاری اس شکل کے ساتھ ہونے سے رہی۔ ہانیہ نے سہم کر کسی امید سے اپنے ماں جائی کو دیکھا۔ پیسے کی تنگی نہیں، میری کوئی اولاد ہی کب ہے جس پر خرچ کروں۔ دراصل ہانیہ گڑیا تم بور ہوتی ہوگی، گھر سے باہر نکلو، فریش ہو، اپنا ذہن بدلو۔ بھائی نے کہا تو وہ بس غائب دماغی سے اٹھ کر آ گئی۔ تو اب میرا 2 وقت کا کھانا بھی میرے ماں جائی سے مشکل ہو گیا۔ آہ بوجھ، بھائی کے لفظ تیر کی طرح لگے۔ کہاں ہو تم حارث؟ وہ سسک پڑی۔ اللہ کہاں ہے میرا حارث؟ آپ تو جانتے ہیں، پھر وہ مجھے کیوں نہیں مل جاتا؟ کیا پتا مجھ سے ملنے آیا ہو اور نمبر بند ہے، کیا پتا اس نے گھر کال کی ہو۔ وہ پھر سے رو دی۔ صبح وہ نماز پڑھ کر کام میں لگ گئی اور سب کا ناشتہ کرواتے صفائی کی، پھر خود کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ بھابھی نے دیر ہو جائے گی کہہ کر یاد دلایا۔ وہ اچھا کر کے خالی مگ دوبارہ کیبنٹ میں لگا کر اپنی کالی چادر لے کر باہر نکل پڑی۔ کہاں جاؤں اللہ، کون دے گا مجھے نوکری؟ کسی اسکول میں، مگر کون سے؟ وہ یہی سوچ رہی تھی جب رکشے والا پاس آ کر کھڑا ہوا۔ بابا یہاں کون کون سے اسکول ہیں؟ ہانیہ نے پوچھا تو بوڑھا آدمی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نوکری کرنی ہے؟ ان کے سوال پر وہ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ بیٹی آپ اس شہر میں نئی ہیں تو آپ کو پہلے اپنے ابو یا بھائی سے جگہ اور ماحول کا پتہ کروانا چاہیے، یوں منہ اٹھائے نوکری نہیں ملتی۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولے، میرے بابا تو اللہ کے پاس ہیں بابا، وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ اتنا کہہ کر نم آنکھیں جھکا گئی۔ رکشے والے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، میں بھی آپ کے باپ جیسا ہوں، بچے ایسے نہیں روتے۔ چلو مجھے یہاں سے اسکول کے بچے ہی لینے ہیں، اسی اسکول میں نوکری کر لو، وہ اسکول بھی اچھا ہے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اسکول کافی بڑا تھا۔ ہانیہ کو یاد آیا وہ صرف BA پاس ہے، مجھے وہ لوگ کیوں کر رکھیں گے؟ پل بھر کو وہ نام امید ہوئی، پھر خود کو تسلی دی، ہو سکتا ہے پلے کے لیے رکھ لیں۔ وہ سوچ کر اندر چلی گئی۔ وہ آفس میں تھی جب
ہیڈ آف اسکول آئے، درمیانی عمر کے صاحب تھے، اپنی بڑی بڑی مونچھوں، دانت اور بڑے ہوئے پیٹ کے ساتھ کوٹ جو کہ تقریباً پھنسا ہی تھا، دیکھنے میں آدم خور لگتے۔ وہ کوٹ کے بٹن سے الجھتے ہوئے آئے، بٹن ابھی بند ہی ہوا تھا کہ بیٹھنے سے پھر کھل گیا۔ وہ احترام میں کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جائیں۔ حکم ملنے پر وہ بیٹھ گئی، گویا وہ بیٹھنے ہی آئی تھی۔ وہ اس کی سیوی سے زیادہ اسے دیکھ رہے تھے۔ چشمہ ذرا ناک پر کیا اور کھنکھار کر پوچھنے لگے، پہلے کبھی جاب کی ہے؟ وہ نفی میں پریشان سی سر ہلا گئی۔ ایسا ہے مس۔ وہ رکے اور ڈاکیومنٹ سے اس کا نام پڑھ کر بولے، ہانیہ جی، ہم 1 مہینہ آپ کو ٹرائل پر رکھیں گے۔ اگر آپ ٹھیک پڑھا پائیں تو آپ جاب کنٹینیو کر سکتے ہیں، مگر ٹرائل کی تنخواہ نوکری مقرر ہوئی تو ملے گی، ورنہ نہیں۔ وہ پھر کنکارے، شاید یہ ان کی عادت تھی۔ آپ دیکھنے میں مجبور لگ رہی ہیں، ورنہ آپ اس اسکول میں نوکری کی اہل نہیں ہیں۔ ہماری پلے کی ٹیچر بھی MA A+ گریڈ سے پاس ہے، مارکس تو ماشاءاللہ آپ کی بھی بہت اچھے ہیں، بلکہ ان سے بھی اچھے، مگر اب آپ ان کی جگہ لے رہی ہیں تو کچھ معاوضہ ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ آخر بعد میں آپ کو ہی فائدہ ملنا ہے۔ ہماری ٹیچر اس کے 10,000 لیتی ہیں، آپ کو ڈبل ملے گا۔ کیا آپ آئیں گی؟ ہانیہ اس کی بات کا مطلب سمجھے بنا اسبات میں سر ہلا کر آ گئی۔ وہ نوکری کرنے لگی۔ ٹرائل پر دوسرے ہی دن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے کسی کام کے سلسلے میں اسے اپنے دفتر بلایا۔ وہ آیا کو بچوں کے پاس چھوڑ کر گئی۔ اجازت ملنے پر وہ اندر گئی۔ آپ خوش ہیں اس جاب سے؟ سر نے پوچھا تو ہانیہ جی، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ یہ نوکری آپ کی ہوئی، مبارک ہو آپ کو۔ اس خوشخبری پر وہ مسکرا بھی نہ سکی اور تھینک یو کہہ کر اٹھنے لگی جب سر نے کہا، بھائی منہ تو میٹھا کروا دو۔ جی کل کروا دوں گی، وہ سادگی سے اتنا ہی کہہ سکی۔ آپ بہت سادہ دل اور معصوم ہیں، ہم ہی سمجھا دیتے ہیں کیسے منہ میٹھا ہوتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے۔ ہانیہ ناسمجھی سے ان کو اپنے قریب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ کے دونوں اطراف میز پر دباؤ ڈالے وہ اس پر جھکنے ہی لگے تھے کہ وہ میز پر پاؤں کا وزن ڈال گئی۔ اس سے اس کی چیئر پیچھے لڑک گئی اور وہ اس کو اٹھنے کی جگہ دینے کے لیے پیچھے ہٹے تھے۔ ہانیہ ان کی نیت سمجھ چکی تھی۔ شور مچانے کا مطلب خود کو ذلیل اور رسوا کرنا تھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش میں تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ہانیہ اسکول کی نوکری اور اس کی حدود کو چھوڑ چکی تھی، اپنی عزت بچائے بھاگ رہی تھی۔ بھابھی سے صرف اتنا کہا کہ وہ لوگ اپنی پرانی ٹیچر سے زیادہ مطمئن ہیں۔ اگلے دن وہ گھر کے کاموں میں لگی تھی جب بھابھی نے پوچھا، اب نوکری ڈھونڈنے کہیں اور کیوں نہیں جا رہی ہو؟ تو وہ چپ ہو گئی۔ اس کی چپ جب انکار میں بدلی تو اس کی انتہائی ضروریات کو بھی بند کر دیا گیا۔ وہ پہلے بھی برائے نام کھاتی تھی، مگر اب تو کھانا ایک وقت ہی ملتا تھا، وہ بھی کبھی ہنڈیا میں لگا سالن تو کبھی اکڑی روٹی۔ وہ چپ کر کے آنسو پیتی کھا لیتی۔ جب یہی بات ساتھ والے گھر میں رہنے والی اپنی اکلوتی دوست بسمل سے کی تو وہ ہنسنے لگی اور ہنس ہنس کر پاگل ہو گئی۔ آپ بھی کھانا آپ بناتی ہیں تو جب بناتی ہیں تب کیوں نہیں نکال لیتی اور چھپا لیا کریں؟ میں تو ایسے ہی کرتی ہوں کیونکہ میری ماں میرے سے زیادہ میرے بھائیوں کو کھلانے کا شوق رکھتی ہیں۔ ہانیہ کو اس کی بات پسند آئی۔ اگلی بار اس نے ایسا ہی کیا اور بھابھی کے سونے کے بعد پیٹ بھر کر کھایا۔ ایسے ہی کرتے کافی عرصہ بیت گیا اور ایک دن بھابھی کسی کام سے کچن میں گئیں اور اسے سالن کیبن میں چھپاتے دیکھ کر زبان کے ساتھ ہاتھ بھی چلانے لگیں۔ بسمل کے گھر ساری آوازیں جاتی تھیں، وہ اپنی ماں کی گھوریاں نظر انداز کر کے جب گئی تو ہانیہ کا چہرہ دیکھ کر فک رہ گئی۔ پورا چہرہ نیل و نشان سے بھرا تھا، ہونٹ اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے گھر لے آئی۔ بسمل کی ماں بھی اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی اور جلدی سے اس کے لیے گرم دودھ لے آئی۔ رات کو ہانیہ کا بھائی شرمندگی اور ندامت کے ساتھ معافی مانگ کر اسے لے آیا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ گھر آ گئی۔
بھائی نے دونوں کی کسی بات پر یقین نہیں کیا۔ پلیز مہربانی ہے تم لوگوں کی، مجھے یہاں چین سے جینے دو۔ تم دونوں کے جھگڑے اگر ختم نہ ہوئے تو میں تم دونوں کو اس حال میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، بھائی نے دھمکی دی۔ پھر سکون سے لڑنا۔ اس دن کے بعد ان کے درمیان سرد جنگ تھی۔ ہانیہ کے ٹھیک ہونے پر اس نے سوچا وہ نوکری کر لے۔ بسمل نے بتایا اپنے گھر کے قریب چھوٹا سا لوکل اسکول تھا جہاں وہ پڑھی تھی، وہی نوکری دلوا دی۔ 2000 تنخواہ میں وہ بہت خوش ہوئی۔ وہاں کی پرنسپل بھی اچھی خاتون تھی، ضرورت پڑنے پر سب کی مدد کر دیتی۔ ایسے ہی وقت گزر رہا تھا بے کیف، مگر زندگی تو گزارنی تھی نا۔ حارث کا انتظار اب بھی تھا اور اکثر وہ راتوں کو سجدے میں اللہ کے سامنے رو پڑتی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب میڈم کے بیٹے کا میڈم رھتا ڈال گئیں، پوری شان و عزت کے ساتھ۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ خود پر فخر کرتی کہ اتنی بچیوں اور ٹیچرز میں سے میڈم نے اسے قابل احترام جانا۔ اس کے بعد اس میں میڈم کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی، مگر اب تو مردہ دل لیے وہ پھر رہی تھی۔ محبت کی لذت سے آشنا تھی، وہ کیسے کسی کی زندگی تباہ کرتی۔ وہ اب دوبارہ سے نوکری کی تلاش میں تھی۔ اس معاملے میں وہ خوش قسمت ثابت ہوئی۔ اگلے ہی دن ایک ہوٹل کے کچن میں نوکری مل گئی۔ ذائقہ تو اس کے ہاتھ میں تھا ہی، مگر یہاں اسے بڑے بڑے گھروں میں پارٹیز اور ہوم شیف کی آفرز آنے لگیں۔ وہ اکثر و بیشتر جاتی اور اس سے اس کو کافی ٹپ اور آمدنی اکٹھی ہو جاتی۔ بھابھی کا رویہ بھی بدل گیا تھا۔ اپنا فرنیچر ہانیہ کو دیتے، خود نیا لے آئیں۔ ایسی خوش تھی کہ وہ اپنے بیاہ پر لگے جوڑے ہانیہ کو دیتے، اپنے لیے نئے ڈیزائنز سوٹ بنوانے لگی۔ ہانیہ کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ بسمل سے دوستی اب بھی ویسی تھی۔ وہ کالج سے واپس آ کر اسے کالج فیلو کے بارے میں بتاتی، جس میں اکثر کسی برہان کا ذکر ہوتا، جو کہ بہت ہی فلرٹ قسم کا آدمی تھا اور باڈی بلڈنگ کا شوق رکھتا تھا۔ بسمل کے بتانے پر کہ وہ ریسلر ہے، ہانیہ کے منہ سے نکل آیا کہ اسے بھی ریسلنگ کا شوق ہے، مگر بسمل نے اس کی امیدیں غارت کیں۔ وہ میرا دوست ہوتا تو اسے کہتی آپ کو سکھا دے، مگر وہ تو میرا دشمن ہے، بسمل نے چپس کترتے ہوئے کہا۔ یہ مت کرو ہانیہ، چڑ جاتی اس کی کچ کچ کی آواز سے، مگر وہ ڈھیٹ تھی، شاید چپس کو چاٹنے لگ جاتی۔ تم بہت گندی ہو، ہانیہ کراہیت سے کہتی۔ دعا کرتی ہوں اللہ کرے تمہاری شادی برہان سے ہو جائے، کتنا مزہ آتا۔ بسمل سلگ اٹھی۔ اللہ آپ بھی رحم، وہ باڈی بلڈر اور میں دھان پان سی دوشیزہ۔ وہ گڑ گڑانے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ در حقیقت وہ اپنی اوقات جانتی تھی۔ کہاں وہ گلی چوک محلے میں رہنے والی سادہ سی اسکارف لینے والی بسمل، کہاں وہ ریسلنگ چیمپئن دی اسٹار، ہارٹ آف گرلز۔ وہ جانتی تھی برہان کسی بڑی فیملی اور کسی امیر باپ کی اولاد ہے۔ وہ اس راہ پر چلنا ہی نہیں چاہتی تھی جس پر کانٹے ہی کانٹے ہوں اور حاصل لا حاصل ہو جائے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بسمل ہانیہ سے زیادہ سمجھدار تھی تو بات درست ہوگی۔ ایسے ہی ایک شام ہانیہ کسی پارٹی کے لیے کھانا بنا رہی تھی جب اس کو باہر کسی نے بلایا۔ لوگ کالی چادر میں چھپے وجود کو دیکھ کر چونک گئے۔ اس نے کھانا بنایا ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا۔ بہت سی جگہوں پر اسے بلا کر تعریف کی جاتی یا بڑے لوگ انعام دے دیتے۔ آج بھی وہ یہی سمجھی تھی، مگر ان صاحب کو کھانے کے بعد بنانے والی کی لمبی دراز پلکیں اور گھور سیاہ آنکھیں بھاگ گئیں۔ اس کی سانولی رنگت میں وہ اپنے رنگ بھرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنا کارڈ دے کر چلے گئے۔ چھٹی کے دن ہانیہ نے سوچا آج یہاں ہو آؤں۔ وہ اس کارڈ کو دیکھتے سوچنے لگی تو وہ چلی گئی، مگر ہاں، بری قسمت اور موت انسان کو کھینچ کر خود لے جاتے ہیں، یہ ہانیہ نے آج جانا۔ تمہاری ایک رات کی قیمت میں تمہاری 1 سال کی سیلری جتنی دوں گا، عیش کرو گی عیش۔ ہانیہ فق چہرے کے ساتھ اس آدمی کو دیکھنے لگی جس کی بیٹی بھی ہانیہ سے بڑی ہوگی۔ وہ واپس جانے کے لیے کھڑی ہو گئی، بنا کچھ کہے وہ لوٹ جانا چاہتی تھی۔ ہانیہ جیسے ہی پلٹی انہوں نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی تھامی۔ بنا چوں چرا کیے مان جاؤ ورنہ میرے پاس اور بھی کئی طریقے ہیں جو تمہیں پسند نہیں آئیں گے۔
وہ جیسے ہی ہانیہ پر جھکے، ہانیہ نے ان کے چہرے پر اپنے لمبے ناخن کاٹ دیے۔ جنگلی بلی، تمہیں تو میں ابھی بتاتا ہوں۔ وہ ہانیہ کی کلائی مڑوڑ کر اس کی کمر سے لگانے لگے۔ مجھے جانے دو وحشی، اگر تمہاری کوئی بیٹی ہے تو اس کا سوچو، اس کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو کیا تب بھی تم اسے دستور دنیا کہو گے؟ اللہ کے لیے مجھے جانے دو پلیز۔ وہ رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ جسٹ شٹ اپ، میری بیٹی تم جیسے نیچ خاندان سے نہیں، اس کا اور تمہارا کیا مقابلہ؟ تم تو آج میرے دل کی رانی ہو۔ ہانیہ نے اس پر تھوک دیا تو وہ طیش میں آ کر اس کے بال پکڑ کر گھسیٹنے لگا اور گھسیٹتے اسے بستر پر پھینک دیا۔ ہانیہ نے خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ اللہ، کیا میرے صبر کا صلہ مجھے آج مل سکتا ہے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میری آبرو کی حفاظت کر۔ میں قسم اٹھاتی ہوں میں حارث کو بھول جاؤں گی۔ میری سزا ختم کر مولا، میری عزت کی حفاظت فرما۔ میں جانتی ہوں انصاف ہوتا ہے دنیا یا آخرت میں۔ کیا آج ابھی اسی وقت مجھے صلہ مل سکتا ہے؟ اے اللہ میری عزت کی حفاظت کر، اے اللہ اس کے لیے میری حفاظت کر جس پاک مرد کو تو نے میرا نصیب لکھا ہے۔ اے اللہ تجھے اپنے محبوب کا واسطہ میری حفاظت کر۔ اچانک اس کا ہاتھ سائے ٹیبل پر پڑے کرسٹل کے گلدان پر لگا تو وہ دیکھنے لگی، اور لمحے کے پہلے ہی سیکنڈ وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی مدد ہے۔ ہانیہ نے وہ گلدان اٹھایا اور ایک جھٹکے سے اس کے سر پر مار دیا۔ خون کی بوندیں ہانیہ کے اوپر بھی گرنے لگیں اور وہ اپنا سر پکڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ چند ہی سیکنڈ بعد ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ وہیں گر گئے۔ ہانیہ جلدی سے چادر اور جوتا پکڑ کر بھاگ گئی۔ وہ چادر اور جوتا سینے سے لگائے اس ہائی سوسائٹی کی گلیوں میں اونچی آواز میں روتے بھاگ رہی تھی، یہاں تک کہ راستے کے کانٹے پتھر بھی اس کو نہ روک سکے۔ وہ اپنی عزت و آبرو بچا کر بھاگ آئی تھی۔ وہ اپنے جذبات خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس کی دعائیں کیوں قبول ہوئی ہیں۔ 2 سال سے اس کی ہر دعا رد ہو رہی تھی، تو اب اچانک ہی اس نے ایک بار اللہ کو پکارا اور اللہ نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ اچانک کسی کی کار سے ٹکرائی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ہانیہ اپنے ہوش و حواس کھو گئی۔ کار والا جلدی سے کار سے نکلا۔ ہانیہ کے ماتھے سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ او شٹ یار، وہ جھنجھلا گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اوئے ہیلو، اٹھیں، آپ کو مرنے کے لیے میری ہی گاڑی ملی تھی۔ شہر کا شہر بھرا پڑا ہے گاڑیوں سے، مجھ شدید کنوارے کو کیوں جیل بھیجنا ہے؟ او بی بی اٹھیں۔ کار والے نے اس کے گال تھپکے، پھر اٹھا کر کار کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور اس کی چادر سے اس کا جسم ڈھانپ دیا۔ حد ہوتی ہے خودکشی کرنے کی بھی، یعنی بھری جوانی میں رنڈوؤں سے بدتر فیوچر ہو جانا تھا میرا جیل میں۔ وہ بڑبڑاتے ڈرائیو کر رہا تھا اور گاہے بگاہے پیچھے بھی دیکھ لیتا۔ اچھی خاصی خوبصورت ہے، اگر کوئی ایک چھوڑ گیا تھا تو مجھے بوائے فرینڈ بنا لیتی، مجھے کیا اعتراض تھا بھلا؟ کار ڈرائیور کو شاید نہیں، یقیناً زیادہ بولنے کی بہت عادت تھی۔ وہ ہسپتال میں تھا جب اس کے فون پر کال آئی، جسے دیکھ کر اس نے سارا ماجرا منو ان سنانے کے ساتھ 4-5 باتیں خود سے بھی لگا لیں۔ دوسری طرف سے بھرپور تسلی دی گئی۔ وہ ہوش میں آئی تو اس نے شکر ادا کیا۔ ہائی بیوٹیفل مارننگ، برہان نے آنکھ دبا کر کہا تو وہ سٹپٹا گئی اور پاس رکھی چادر سر پر لے کر خود کو چھپانے لگی۔ وہ درد سے کراہ کر واپس لیٹ گئی۔ ٹیک ریسٹ یار۔ وہ بڑے فریش موڈ میں تھا۔ آپ کون؟ وہ خوف زدہ ہوئی۔ میں وہی بدنصیب ہوں جس کی کار کے سامنے آپ نے اس ظالم سماج کو الوداع کہنے کا سوچا، اور وہی فرشتہ جس نے آپ کی جان بچائی۔ اب شکریہ کہہ کر شرمندہ نہ کریں، اور ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکنے لگا اور بسکٹ کترنے لگا۔ ہانیہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر بند کر دیے۔ ارے بولیں، شرمائے مت، مجھے اپنا ہی سمجھیں، برہان نے خوش دلی سے کہا۔ شکریہ بھائی، وہ آہستگی سے بولی۔ بھائی؟ واٹ بھائی؟ کس کا بھائی؟ کون سا بھائی؟ میری صرف ایک ہی بہن ہے، وہ میرے گھر میں موجود ہے۔ وہ اسپرنگ کی طرح اچھلا اور صدمے سے بولا۔
ہانیہ نے بینڈیج ہوئے سر کو پکڑ لیا۔ اللہ جی، وہ پریشان ہو گئی۔ میں اتنی خوبصورت لڑکی کا بھائی نہیں بنتا۔ ویسے بھی میں نے ایک جگہ کسی بہت بڑے معلم کو کہتے سنا تھا کہ فیس بک والی اور منہ بولی بہن سے نکاح جائز ہے۔ ہانیہ کا سر ٹھیک ہوتا تو وہ ضرور ہلا کر اس کی سمجھداری کو داد دیتی، ساتھ میں 2-4 تالیاں بھی بجاتی۔ مجھے گھر جانا ہے، میرا بھائی پریشان ہوتا ہوگا۔ برہان کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں یہ لفظ تھے ہانیہ کے۔ آپ اٹھ تو سکتی نہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو، ویسے بھی 4 گھنٹوں سے یہاں بیٹھا ہوں، کچھ تو فائدہ ہو، زیادہ نہیں، 1 کپ چائے پلوا دیجیے گا۔ برہان نے تیزی سے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ آپ کے ساتھ؟ ہانیہ کے کہنے پر وہ گڑبڑایا۔ اللہ کی قسم، شریف آدمی ہوں، آپ سے تو ویسے بھی 10 سال 20 سال چھوٹا ہی ہوں۔ ہانیہ نے منہ کھولا تو وہ بولا، چلیں 10-15 سال تو بڑی ہوں گی۔ وہ سٹپٹایا تو ہانیہ نے اپنے سر پر تنگ آ کر ہاتھ رکھا تو وہ بولا، چلیں 5-7 سال، اتنا تو پکا ہوں گی۔ برہان نے اب تحکم سے کہا۔ بس، ہانیہ جتنی زور سے بول سکتی تھی بولی، وہ سچ میں چپ ہو گیا۔ گھر چھوڑ دے مجھے۔ وہ بیزار تھی، وہ منہ بناتے چل پڑا۔ اپنا نام تو بتا دیں۔ ہانیہ نے گھورا تو ڈرائیو کرتے بولا، آپی نہیں میری، پلیز آپی۔ یہ دوسرا انسان تھا جس نے ہانیہ کو یہ رتبہ دیا تھا۔ بتائے نا آپی۔ برہان کے پوچھنے پر وہ پگھل گئی۔ ہانیہ، وہ اتنا ہی بول سکی۔ واہ، نائس نیم، میری بھابھی کا نام بھی ہانیہ ہے۔ وہ تعریفوں کے پل باندھنے لگا۔ راستے میں وہ کافی فرینک ہو گئے تھے۔ ہانیہ کب ہنسنے لگی وہ بھی نہ جانتی تھی۔ اتنے میں گھر آ گیا اور جیسے ہی برہان گاڑی سے نکلا، کسی کا دوپٹہ اس کے اوپر آ کر گرا۔ وہ دوپٹہ پکڑ کر دیکھنے لگا۔ ہانیہ کار سے اتری تو دیکھتے بولی، یہ تو چھوٹی کا ہے، رکو میں اسے دے دوں، چھت سے اڑ کر گر گیا ہے، پھر ڈھونڈے گی۔ وہ آہستگی سے کہہ کر دوپٹہ اس سے لے کر ساتھ والوں کی بیل دینے لگی۔ برہان کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا جب سکارف میں ملبوس بسمل آٹے سے بھرے ہاتھ ماتھے پر لا تعداد بل ڈالے باہر آئی۔ او ہانیہ آپی، یہ کیا ہوا؟ ہائے میں مر گئی، امی امی دیکھیں آپی کو کیا ہوا، سر پھڑوا آئی ہیں، وہ چلانے لگی۔ برہان ایک دم الرٹ ہوا۔ اس کے چہرے پر بڑی پیاری مسکراہٹ آ گئی اور وہ قدم قدم چلتا بسمل کے دروازے تک گیا۔ تو یہاں رہتی ہے یہ چڑیل؟ وہ چاروں طرف نظر گھما کر دیکھنے لگا اور جیسے ہی بسمل کی نظر برہان پر پڑی تو چیخ پڑی، تم بندر یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ صدمے میں تھی مگر وہ مزے لینے لگا۔ تم سے ملنے آیا ہوں، وہ اتنے آرام سے بولا جیسے سچ میں یہی کرنے آیا ہو۔ تمہیں میرے گھر کا پتہ کس نے دیا؟ وہ حیران تھی۔ میرے دل نے، وہ ڈٹائی کی حد پار کرتا بولا۔ دونوں ایک دوسرے کو مزید لفظوں سے چھلنی کرتے کہ بیچ میں ہانیہ بول پڑی، پلیز یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، اور برہان، میں نہیں جانتی تھی آپ وہی برہان ہیں جن کی بسمل روز تعریف کرتی ہے۔ ہانیہ نے مسکرا کر کہا، جی نوازش، بندہ بہت فیمس ہے۔ وہ سر کو خم دے کر مسکرایا۔ آپی یہ غلط بات ہے، میں نے اس بندر کی کبھی تعریف نہیں کی۔ وہ ہانیہ کے جھوٹ پر حیران تھی۔ اب تم اگر میرے پیار میں گوڈے گوڈے ڈوب ہی چکی ہو اور اپنی آپی سے بھی کہہ چکی ہو تو مان لو، اب چھپانے کا کیا فائدہ؟ وہ اترا کر کہنے لگا تو وہ اس پر جھپٹی۔ شکل دیکھی ہے اپنی، بندر الو کہیں کا۔ وہ خفا ہوئی تو برہان نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ایک زمانہ مرتا ہے اس شکل پر، وہ ناز سے بولا۔ بسمل تل ملائی، اندھا ہوگا وہ زمانہ یا پھر پاگل، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے ٹرکھا رہی تھی۔ نا، میں آپی کے ہاتھ کی چائے پینے آیا ہوں، پی کر ہی جاؤں گا۔ آج بہت عرصے بعد ہانیہ مسکرا رہی تھی تو کبھی ہنس رہی تھی دل سے، اور اس بات کا احساس اسے خود بھی نہ ہوا۔ اسے برہان میں حارث نظر آنے لگا اور بسمل میں اپنا عکس، کالج کی وہ پہلی ملاقات، پہلا ٹکراؤ۔ تم لینے کیا آئے ہو بندر؟ اور یہ میری آپی ہیں، بار بار ان کو اپنی آپی مت کہو۔ بسمل غصے سے برہان پر گرائی۔ بس کرو بسمل، ان کی کار سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بے دہانی میں ہانیہ کے منہ سے نکل گیا۔
اور بس پھر بسمل نے آٹے سے بھرے ہاتھوں سے برہان کا گریبان پکڑ لیا۔ آپی، وہ بے حد صدمے سے ہانیہ کو دیکھ رہا تھا، تقریباً روحان سا ہو کر بولا، یہ تو بتائیں، میں ہسپتال بھی لے کر گیا تھا اور اب گھر بھی لایا ہوں۔ بسمل کہاں معاف کرنے والی تھی، جھپٹی رہی، مگر تمہاری وجہ سے میری آپی کو چوٹ لگی ہے۔ بسمل نے اسے ہلا ڈالا۔ کپڑے چھوڑ کر بات کرو چڑیل، برہان نے خود کو چڑوایا۔ بس کرو تم دونوں اور چلو تم اندر، ہانیہ نے بسمل کو ڈانٹا۔ نہیں، اس سے کہیں یہ چائے، وہ ضد سے بولی تو برہان بھی ضدی ہوا۔ نہ میری جان، میں تو چائے پی کر جاؤں گا، برہان ڈٹائی سے بولا۔ بس جاؤ ورنہ میں کبھی بات نہیں کروں گی تم سے اور تم سے بھی، وہ برہان سے بولی۔ میری چائے، وہ صدمے میں تھا۔ گھر جا کر پی لینا، جواب بسمل کی طرف سے آیا۔ آؤٹ، ہانیہ کے کہنے پر وہ دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ اچھا نمبر تو دے دیں پیاری آپی، وہ رو دینے کو تھا۔ ہیں کیوں؟ وہ حیران ہوئی، کبھی ضرورت ہی پڑ جاتی ہے بات کرنے کی۔ وہ مسکین سی شکل بنانے لگا۔ میرے پاس فون نہیں، ہانیہ صاف کوئی سے بولی۔ CLL کا دے دیں، وہ پر امید تھا۔ یہاں اس کے سگنل نہیں آتے، یہ کالونی نہیں ہے، محلہ ہے، ہانیہ نے جتایا۔ اچھا فیس بک کی ID بتا دیں، برہان ستانے کے موڈ میں تھا۔ اللہ کا واسطہ ہے برہان، جاؤ، جتنی تمہاری کتوں والی ہو گئی ہے آج کے لیے اتنی کافی ہے۔ کوئی لڑکی جس سے مجھے محبت ہوتی اور میں تمہاری جگہ ہوتی، یعنی خدا نخواستہ میں برہان ہوتی، تو جا کر اپنی ہی گاڑی کے نیچے مر جاتی، مگر آفرین ہے تم پر کہ تم میرا نمبر اور فیس بک ID مانگ رہے ہو، جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے بسمل سب سن رہی ہوگی دروازے کے پیچھے سے، اور وہ خون پی جائے گی تمہارا۔ ہانیہ کے مسکرا کر کہنے پر برہان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کیسے بنا اظہار کے اس کی محبت پڑ چکی تھی، یوں جیسے محبتوں کو پرت چکی ہو۔ اسے مت بتائیے گا مجھے اس چڑیل سے محبت ہے، سر پر چڑھ جائے گی، وہ ہانیہ کے کان میں مسکراتی سرگوشی کر کے کار کی طرف بڑھ گیا اور ہانیہ اپنے گھر کی طرف۔ اگلے چند دن میں وہ ٹھیک ہو گئی اور نوکری ڈھونڈنے لگی اور اسے ہارون عباس کے آفس میں نوکری مل گئی۔ نیکسٹ سین، ٹھک ٹھک ٹھک، کسی کھٹکے کی آواز پر وہ چونک گئی اور خوابیدہ آنکھوں سے منظر دیکھنے لگی۔ اوہ، وہ شرمندہ ہوئی، وہ ماضی میں کھوئی کھوئی کب وہیں ڈیسک پر سو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اب وہ چونک گئی، رات ہو گئی تھی۔ ہارون اس کے سامنے کھڑا ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہاں وہاں دیکھنے لگی، سب لوگ جا چکے تھے۔ سوری سر، ہماری تو میٹنگ تھی، وہ شرمندہ ہوئی اور ساتھ ہی اس کے آنسو بہنے لگے۔ خوف تھا کہ اب اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اٹس اوکے ہانیہ، اینڈ ریلیکس کریں، میٹنگ کینسل ہو گئی تھی، آپ کی شاید طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو سو گئی، میں نے بھی آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب آفس بند کرنا تھا، سب لوگ جا چکے ہیں تو آپ کو ڈسٹرب کیا۔ ہانیہ اس کی بات سن کر جلدی جلدی اٹھی اور چادر کا نقاب کر کے بیگ اٹھا کر چل دی۔ ہارون اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ مس ہانیہ، باس کی اتنی عزت ہونی چاہیے کہ اسے اللہ حافظ ہی کہہ دیا جائے۔ وہ ہارون کی سنجیدہ آواز پر پلٹی۔ ایم سوری سر، اللہ حافظ کہہ کر وہ جلدی سے چلی گئی۔ نیکسٹ سین، ہانیہ کو ان گزرے دنوں میں ہارون کے کردار پر یقین ہو گیا تھا، اس لیے وہ بنا جھجکے بیٹھ گئی۔ ہارون چند منٹ بعد آیا اور اطمینان سے ہانیہ کے سامنے والی نشست پر بیٹھ گیا۔ ہارون اپنے موبائل کے ساتھ لگ گیا اور ہانیہ نے سر جھکا لیا۔ جو لوگ آنے والے تھے وہ ان کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ویٹر چائے اور لوازمات سرو کر گیا۔ ہانیہ تب بھی ایک ہی پوزیشن میں تھی، پانی ڈال کر گھونٹ گھونٹ پیتے ہارون نے اسے بغور دیکھا۔ لڑکی ہے یا روبوٹ، نہ یہاں وہاں دیکھتی ہے نہ اوپر نیچے، صرف اپنے پاؤں یا ہاتھ دیکھتی ہے۔ پانی ختم ہو گیا تو ہارون نے ٹی پاٹ سے چائے ڈالی اور کچھ چیزیں ڈال کر ہانیہ کو سرو کرنے لگا۔ ہانیہ چونک گئی۔ تھینک یو، وہ لوگ کب آئیں گے؟ ہانیہ نے چائے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ کون لوگ؟ ہارون انجان بنا۔ سر، جن کے ساتھ میٹنگ ہے، ہانیہ نے کہا تو ہارون کمال تحمل سے گویا ہوا، میری میٹنگ تو آپ کے ساتھ ہے۔ ہارون کے معصومیت سے کہنے پر وہ غصے اور غم سے سرخ ہو گئی۔
اگر بے عزتی ہی کرنی تھی تو آفس میں کر لیتے یا وہیں بدلہ لے لیتا. یہ کیسی حرکت تھی؟ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ ہانیہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو ہارون نے محبت سے اسے دیکھا. دیکھ لیں، اس بلاک میں صرف 2 صوفے ہیں، وہ بھی سنگل جو کہ ہم بیٹھ کر فل کر چکے ہیں. اگر کسی اور نے آنا ہوتا تو کیا ہم یہاں پرائیویٹ بلاک میں آتے؟ اور یہ بتاؤ، میں نے کب کہا تھا کسی اور نے آنا ہے؟ آپ نے یہ خود سے سوچا. ہارون نے اپنی صفائی پیش کی. وہ توہین سے دہکتے گال اور غصے سے سرخ آنکھیں لیے کھڑی ہو گئی. جب ہارون نے اس کے سر پر بم پھوڑا، کہا، دروازہ باہر سے لاک ہے، جب تک میں نہ چاہوں کوئی نہیں کھولے گا. ہانیہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. سر، آپ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ صدمے سے دبی دبی آواز میں چیخی. آج پھر اس کی عزت خطرے میں تھی. ہارون نے اس کے چہرے پر پھیلتا خوف و ہراس اور بے اعتباری دیکھی تو شائستگی سے کہنے لگا، ہانیہ، ٹرسٹ می، میں غلط انسان نہیں ہوں. صرف چند سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتی ہیں یہ ضروری ہے. وہ ہارون کو گھوٹتے ہاتھ باندھ کر کھڑی تھی. باہر سے مضبوط بنی اس وقت وہ اندر ہی اندر کانپ رہی تھی. پلیز سٹ ڈاؤن. ہارون کے التجائیہ کہنے پر وہ بیٹھ گئی. وہ اصل میں آج آپ جو لکھ رہی تھیں میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا. ہانیہ فق چہرے سے شرمندہ شرمندہ ہارون کو دیکھنے لگی. آپ نے حارث لکھا تھا اور اس کے نیچے ہارون لکھا تھا. پھر ایک دل بنا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. ان الگ الگ ٹکڑوں میں 2 نام تھے، دونوں نام تھے. میں جاننا چاہتا تھا ان سب کا مطلب. ہانیہ کے گال آنسو سے کب بھیگے وہ نہیں جانتی، مگر جب اس کی ہچکیاں بندھی تو تب ہارون دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا. اس کا گھٹنا پکڑتے بولا، ہانی، ٹرسٹ می، پلیز، میرے لیے جاننا ضروری ہے. وہ سب کیا تھا؟ ہانیہ نے کرب سے آنکھیں موندیں اور کہنا شروع کیا، حارث میری پہلی محبت اور میری زندگی کی آخری امید ہے. ہچکیوں کے درمیان ہانیہ کے بتائے گئے چند لفظوں کے جملے نے ہارون کے جسم سے روح کھینچ لی. ہانیہ کے گھٹنے پر رکھا اس کا ہاتھ زمین پر لڑک گیا. تو کیا وہ کسی اور کے؟ ہارون نے بات ادھوری چھوڑ دی. ہانیہ نفی میں سر ہلا کر بولی، وہ کھو گئے ہیں سر، کہیں گم گئے ہیں یا کسی مصیبت میں ہیں. میرا دل نہیں مانتا کہ وہ بے وفا ہیں. وہ بے وفا نہیں تھے، وہ اللہ کے بنائے پاک مردوں میں سے ایک ہیں. میرا اس وقت اس کی محبت میں ڈوب کر اس کے لیے رونا حارث کی پاکیزگی کی نشانی ہے. ان کی محبت قطرہ قطرہ میرے دل میں امرت بن کر اتری تھی، مگر اب زہر بن کر حلول ہو چکی ہے. کبھی کبھی دل کرتا ہے ان کو ڈھونڈ کر خود ختم کر دوں، اور کبھی خود پر غصہ آتا ہے. بیک وقت نفرت اور محبت، یہ کیسے جذبات ہیں حارث کے لیے؟ ہماری شادی ہونے والی تھی اور وہ اچانک کہیں چلا گیا. ان کی ماما خوش نہیں تھی. حارث نے کئی بار ان کا برا بیہیو بھی شیئر کیا، مگر مجھے یقین نہیں آیا. اور ان کے بھائی وہ بھی فون پر حارث کو میرے بارے میں غلط کہہ رہے تھے. وہ بہت افسردہ تھا، مگر یقین کریں سر، میرے حارث بہت پاکیزہ ہیں، دھوکے باز نہیں ہیں. ہانیہ کے پر یقین کہنے پر ہارون کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں. میں جانتا ہوں وہ پاک مردوں میں سے ہوگا، کیونکہ جس کا نصیب تم جیسی لڑکی ہو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب ہارون نے دل میں سوچا. پھر ہانیہ نے اپنی اور حارث کی پہلی ملاقات سے لے کر آخری کال اور اب تک کی ہر روداد سنا دی. جو کچھ اس پر بیتا تھا سناٹوں میں گھرا وہ اس لڑکی کو سن رہا تھا جو بمشکل 19 یا 20 سال کی ہوگی، اور کیا کیا دکھ اس پر گزرے تھے. So my dear listeners, that was the end of mega episode of the novel Heartbeat. I hope you like it. یہ کمپلیٹ ناول چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں. آپ چاہیں تو پلے لسٹ وزٹ کر کر سن سکتے ہیں. اور بھی بہت سے ناولس ہیں، اپنی پسند کا جو ناول چاہیں آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ.